یہ قسط ایک ایسے اسکول کی دنیا دکھاتی ہے جہاں طاقت کا مطلب صرف جسمانی زور نہیں بلکہ ذہانت، صبر اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ کہانی ایک خاموش، کمزور دکھنے والے مگر غیر معمولی طور پر ذہین لڑکے یون سی اون کے گرد گھومتی ہے۔ قسط کے آغاز میں ہمیں یون سی اون نظر آتا ہے جو کلاس میں ہمیشہ خاموش رہتا ہے، پڑھائی میں اول آتا ہے اور کسی سے دوستی نہیں رکھتا۔ اس کی یہی خاموشی اور کمزور جسم دیکھ کر اسکول کے غنڈے اسے آسان شکار سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی چیزیں چھینتے ہیں اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یون سی اون نہ تو جواب دیتا ہے، نہ لڑتا ہے، بس سب کچھ غور سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں ناظرین کو لگتا ہے کہ وہ واقعی کمزور ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر حرکت کو ذہن میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ جب زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے تو یون سی اون پہلی بار اپنا اصل روپ دکھاتا ہے۔ وہ طاقت کے بجائے دماغ استعمال کرتا ہے۔ فزکس، رفتار، توازن اور ماحول کو استعمال کر کے وہ اپنے سے طاقتور لڑکوں کو شکست دے دیتا ہے۔ نہ زیادہ مارتا ہے، نہ شور کرتا ہے، بس ٹھیک جگہ اور ٹھیک وقت پر وار کرتا ہے۔ یہ منظر واضح کر دیتا ہے کہ اصل طاقت عقل میں ہوتی ہے، نہ کہ بازوؤں میں۔ اسی دوران ایک اور کردار سامنے آتا ہے، آن سو ہو۔ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہے، فائٹ کرنا جانتا ہے، مگر غنڈا نہیں بلکہ انصاف پسند ہے۔ وہ یون سی اون کی ذہانت اور خاموش طاقت کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب مگر مضبوط دوستی کی بنیاد پڑتی ہے، جہاں ایک کے پاس دماغ ہے اور دوسرے کے پاس طاقت۔ پھر کہانی میں اوہ بون سوک شامل ہوتا ہے، جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے مگر اندر سے انتہائی کمزور اور خوف زدہ ہے۔ وہ گھر اور اسکول دونوں جگہ دباؤ کا شکار ہے۔ یون سی اون اور سوہو کو دیکھ کر وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسط میں اس کے کردار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کمزور انسان ظاہری نہیں بلکہ اندرونی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ قسط کے آخر میں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ اسکول کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ بڑے اور زیادہ خطرناک دشمن سامنے آنے والے ہیں۔ یہ صرف شروعات ہے۔ یون سی اون نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ شکار نہیں بلکہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو خاموشی سے سب پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہ قسط ایک ایسے اسکول کی دنیا دکھاتی ہے جہاں طاقت کا مطلب صرف جسمانی زور نہیں بلکہ ذہانت، صبر اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ کہانی ایک خاموش، کمزور دکھنے والے مگر غیر معمولی طور پر ذہین لڑکے یون سی اون کے گرد گھومتی ہے۔ قسط کے آغاز میں ہمیں یون سی اون نظر آتا ہے جو کلاس میں ہمیشہ خاموش رہتا ہے، پڑھائی میں اول آتا ہے اور کسی سے دوستی نہیں رکھتا۔ اس کی یہی خاموشی اور کمزور جسم دیکھ کر اسکول کے غنڈے اسے آسان شکار سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی چیزیں چھینتے ہیں اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یون سی اون نہ تو جواب دیتا ہے، نہ لڑتا ہے، بس سب کچھ غور سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں ناظرین کو لگتا ہے کہ وہ واقعی کمزور ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر حرکت کو ذہن میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ جب زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے تو یون سی اون پہلی بار اپنا اصل روپ دکھاتا ہے۔ وہ طاقت کے بجائے دماغ استعمال کرتا ہے۔ فزکس، رفتار، توازن اور ماحول کو استعمال کر کے وہ اپنے سے طاقتور لڑکوں کو شکست دے دیتا ہے۔ نہ زیادہ مارتا ہے، نہ شور کرتا ہے، بس ٹھیک جگہ اور ٹھیک وقت پر وار کرتا ہے۔ یہ منظر واضح کر دیتا ہے کہ اصل طاقت عقل میں ہوتی ہے، نہ کہ بازوؤں میں۔ اسی دوران ایک اور کردار سامنے آتا ہے، آن سو ہو۔ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہے، فائٹ کرنا جانتا ہے، مگر غنڈا نہیں بلکہ انصاف پسند ہے۔ وہ یون سی اون کی ذہانت اور خاموش طاقت کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب مگر مضبوط دوستی کی بنیاد پڑتی ہے، جہاں ایک کے پاس دماغ ہے اور دوسرے کے پاس طاقت۔
پھر کہانی میں اوہ بون سوک شامل ہوتا ہے، جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے مگر اندر سے انتہائی کمزور اور خوف زدہ ہے۔ وہ گھر اور اسکول دونوں جگہ دباؤ کا شکار ہے۔ یون سی اون اور سوہو کو دیکھ کر وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسط میں اس کے کردار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کمزور انسان ظاہری نہیں بلکہ اندرونی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ قسط کے آخر میں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ اسکول کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے، بڑے اور زیادہ خطرناک دشمن سامنے آنے والے ہیں۔ یہ صرف شروعات ہے۔ یون سی اون نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ شکار نہیں بلکہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو خاموشی سے سب پر بھاری پڑ سکتا ہے۔